بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر تازہ ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہوں نے دوبارہ سعودیہ کے اندر وزٹ کیا ہے۔ یو اے ای کا وزٹ ہے ان کا، اور یہ بہت ہی کامیاب ان کا وزٹ ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت تھی پاکستان کو اس ٹائم، وہ تھی فائنانس کی، پاکستان کو اکنامک ڈیفالٹ سے بچانے کی۔ تو انہوں نے یہ جو جا کے سعودیہ سے $5 بلین پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوانے کی بات کی ہے، اور انویسٹمنٹ کو $10 بلین تک لے جانے کی بات کی ہے۔ اور وہ یہی کام آج جو ادھر جا کے یو اے ای میں کر رہے ہیں کہ وہ ادھر سے بھی پیسے لے کے آئیں گے۔ تو اپنا یہ جو پیسے یو اے ای سے چیف آف آرمی سٹاف لے کے آئیں گے، یو اے ای والوں کو ہم نے پچھلے مہینے ہی کچھ پیسے واپس کیے ہیں ان کے، تو دوبارہ ہم پیسے لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیسے تو انہوں نے جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کو تو نہیں دیے، تو یہ پیسے فوج کو وہ دے رہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بار پھر یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں جا کے، آپ کو پیسے کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو یہ تو آپ کا کرنے کا کام تھا، آپ خود کرتے اور آپ فوج کو نہ آگے لے کے آئیں۔ جب آپ اپنا کام خود نہیں کر پاتے اور آپ کی یہ کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے اچھی کہ کوئی بھی انٹرنیشنل جو اس طرح کے ہمارے جو فرینڈلی سٹیٹس ہیں آپ کو پیسے نہیں دیتے، تو آرمی کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ پیسے لا کے دے رہے ہیں تو پھر پیسوں کا تھوڑا بہت انہوں نے حساب بھی تو رکھنا ہے نا۔ جب وہ حساب رکھنے کی بات آتے ہیں تو ملٹری کی انٹرونشن پھر ہوتی ہے، سول ملٹری ریلیشنز کے اندر پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس پریشانی سے پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج پیچھے سے آرم ٹوسٹنگ کر رہی ہے، ہماری ٹیل کے اوپر پاؤں رکھ رہی ہے، ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے، کرپشن کے اوپر بات کر رہی ہے اور شفافیت کی بات کر رہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا کام خود کریں نا۔ فوج کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو کام ہے ڈیفنس، آپ ان سے ڈیفنس کا کام لیں۔ آرمی چیف کی ادھر جو بات چیت ہے، جو سعودیہ کے ساتھ ہماری جو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو بھی ایک ڈیفنس کا معاملہ ہے، اس پہ بات چیت، تو آرمی چیف کو کیوں آپ بھیج رہے ہیں پیسے لینے کے لیے؟ اور جب آپ خود پیسے لینے کے لیے بھیج رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ چیف آف آرمی سٹاف حل کرے اور پورے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے، آپ کی حکومت کو بچائے، آپ کی سیاست کو بچائے، آپ کی جمہوریت کو بچائے، آپ کو خود بچائے اور آپ کی ریپوٹیشن کو بچائے، اور یہ ساری چیزوں کو جب وہ سیف گارڈ کر رہا ہے تو پھر آبویسلی وہ اپنا شیئر مانگے گا ان یور پاور پالیٹکس۔ اور وہ جب شیئر پہ بات کرتا پھر آپ کبھی چھپے اور کبھی ظاہر میں آپ آرمی کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آرمی یہ کیوں کام کر رہی ہے۔ تو بھئی آپ پہلے اپنا کام خود کر لیں، آرمی کو ضرورت نہ پڑے۔ جب آرمی کو آپ بیچ میں انوالو کرتے ہیں تو پھر ضرورت پڑتی ہے، پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری اس کی وائس ورسا ایک پوزیشن لے لیں، جی آرمی چیف صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے، یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے، نہیں جانا چاہیے، بالکل ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں۔ بھئی آرمی چیف کہیں کہ بھئی پرائم منسٹر سر پرائم منسٹر، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں پیسے مانگتا پھروں، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام سولجرنگ ہے، میرا کام ڈیفنس آف دا کنٹری ہے، میں سیکیورٹی کے لیے جا سکتا ہوں، اس کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو آپ ان کو ڈیفالٹ ہونے دیں، اور یہ پولیٹیشنز کی اپنی جنگ ہے، ان کو جنگ لڑنے دیں، یہ آپ کا چونکہ کام نہیں ہے، آپ کام کو نہ کریں۔ اور یہ ان لافل چونکہ کمانڈ آرڈر ہے، جو ان لافل آرڈر ہے اس کو تو آپ اوبے کرنے کے پابند نہیں ہے نا۔ جب آپ پابند نہیں ہیں تو اس پابندی کو ہم ملحوظ خاطر نہ رکھیں، اور ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے، ان کی پولیٹکس جاتی ہے، ان کی پاور جاتی ہے، ان کی پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، ووٹر ناراض ہوتا ہے، اپوننٹس جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو ہونے دے اور ان کو خود اپنے معاملات کو سیٹل کرنے دے۔ یہ پولیٹیشنز خود ہی لڑتے بھڑتے رہیں، جو بھی ہو، گاڈ فاربڈ پاکستان ڈیفالٹ کرے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں۔ اگر ایسی صورت میں یہ اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، لیکن پھر بھی ملک کے لارجر انٹرسٹ میں جب آپ جا کے بات چیت کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جنرل صاحب آپ جائیں، آپ کی کریڈیبلٹی ہے۔ سی پیک کسی پولیٹیشین کی گارنٹی پہ نہیں چائنا شروع کرتا، جب تک آرمی اس کو گارنٹی نہیں دیتی، جب تک آرمی چیف بیچ میں گارنٹر نہیں بنتا جنرل راحیل شریف، تب تک ادھر جو ہے سی پیک شروع نہیں ہوتا۔ اور جب تک یہ جنرل باجوہ پیسے لینے نہیں جاتا وہ پیسے نہیں ملتے، جب یہ جنرل حافظ عاصم منیر پیسے لینے نہیں جاتا پیسے نہیں ملتے۔ تو یہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی ہے پولیٹیشنز کی، اور ادھر دوسری کریڈیبلٹی پھر آرمی کی ہے۔ تو ابھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا، آپ آرڈر ہی نہ دیں، میں تو کہتا ہوں آرمی کو اس طرح کا۔ جب آپ آرڈر نہیں دیں گے، ان کی انٹرونشن نہیں ہوگی،
اور جب آپ اوبلائزڈ نہیں ان سے ہوں گے، وہ آپ کی احکام ٹوسٹنگ نہیں کریں گے، وہ کراچی میں جا کے اکانومی کے سیمینار سے خطاب نہیں کریں گے، وہ جی ایچ کیو میں بلا کر بزنس کمیونٹی کو وہ خطاب نہیں کریں گے، جی ایچ کیو کے اندر کسی پھر رضا باکر کو یا حفیظ شیخ کو نہیں بلایا جائے گا جب فوج کو صرف ان کے کام تک محدود کر دیا جائے گا۔ محدود آپ نے کرنا ہے۔ اگر دیکھیں آپ اس کو نہیں اوکے کرتے، نہیں بھیجتے، وہ کیسے ایٹی زون جا سکتا ہے چیف آف آرمی سٹاف؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ سے اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنا ہوگا، پولیٹیشنز کو، ڈیموکریٹس کو، کانسٹیٹیوشنلسٹس کو۔ اگر آپ خود آرمی کو جگہ دیں گے تو پھر آ کے وہ انٹروین کریں گے، اور اگر وہ پیچھے سے آ کے ڈکٹیٹ کریں گے تو وہ بھی 100% پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے وہ غلط ہے۔ لیکن آپ کیوں موقع دے رہے ہیں؟ آپ اپنے کام خود کریں، ان سے ان کے کام لیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ملک کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ بھی اچھا رہے گا، جمہوریت بھی ہوگی، آئین کی بھی وہ جو ہے پاسداری ہوگی۔ جب آپ یہ نہیں کریں گے یہ گڑبڑ ہوگی، گڈمٹ ہوگی، اور پھر اس سے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے اسٹیبلشڈ جمہوریت ہوگی، اس سے ہائبرڈ جمہوریت ہوگی، اس سے کوئی پیور جمہوریت نہیں ہوگی۔ اور یہ اسی جمہوریت کو ابھی فی الحال ہم جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں، ہمارے جو یہ سارے پولیٹیشنز ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آرمی کو اتنی پرمیشن دیتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے اور اپنی ٹرمز پہ ان کے آ کے اوپر بات کرے، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر بہت ہی ایک قابل افسوس بات ہے۔ تو ایسی صورت میں معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ جو پاکستان کا سب سے پاورفل جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ کام نہ کرنے دے۔ تو امید ہے کہ آئندہ کے لیے جو پاکستان کی جو ملٹری ایلیٹ ہے وہ بھی اس طرح کی انڈیو جو ان کا جو کام نہیں ہے اس کے لیے آگے سے وہ ریزسٹ کریں گے، اور ان کو کہیں گے جی آپ اپنا کام خود ہی کریں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ نے نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔